آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ کہ جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا، جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا، بچھڑ کے تجھ سے میں لکھنے لکھانے لگ گیا تھا۔ جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا، بچھڑ کے تجھ سے میں لکھنے لکھانے لگ گیا تھا، ابھی سمجھا رہا تھا وہ مجھے بوسے کا مطلب۔ تاج پور میں بوسے کا مطلب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کو کہتے ہیں بوسا۔ بوسے کے بارے میں کپلنگ نے بڑی اچھی بات میں بتا دے رہا ہوں بوسے کی بوسا کس کو کہتے ہیں۔ بوسے کے بارے میں کپلنگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بوسا ایک ایسی چیز ہے، چمبن ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو مفت ملتا ہے، جوانوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اور بوڑھوں کو اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر سے آئیے وہی چلتا ہوں کہ جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا، بچھڑ کے تجھ سے میں لکھنے لکھانے لگ گیا تھا، ابھی سمجھا رہا تھا وہ مجھے بوسے کا مطلب کہ میں شہتوت کے رس میں نہانے لگ گیا تھا۔ یہ غزل ہے اور جس کے لیے میں اگلے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا لہجہ جو چند نام اس وقت ہمارے مشاعروں کی ڈائس پر گنے چنے درجن بھر جو نام ملیں گے، جو ہماری غزل کے وقار کو، اس کی تمام جو فنی خوبیاں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے سماج کی دھڑکن کو سن رہے ہیں اور اسے شاعری بنا رہے ہیں، ایسا ایک بڑا ہی محترم نام اسے میں آواز دے رہا ہوں کہ دھوپ میں سایہ بنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے خسارے بھی بڑے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی جبھی چومنے آ جاتے ہیں، ہم اگر خواب میں بھی تم سے لڑے ہوتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں دیوبند کی سرزمین کا تشریف لایا غزل کا ایک بہت ہی محترم نام جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو آپ کے پرزور تالیوں کے بیچ میں آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے مشاعرے کے وقار میں مزید اضافہ بنائیں فرمائیں اپنے کلام کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر ندیم شاد ہمارے مشاعروں کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا نام۔ بہت شکریہ بہار بھائی فیضی رحمان صاحب کا، بہت شکریہ۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھیے اگر بہار میں اردو کے نام پہ کوئی محفل کی جائے تو وہ ایسے کی جاتی ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے، اس زبان کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ صدر عالی وقار سے اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی فیضی رحمان صاحب آپ مشاعرہ کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، اب جس مقصد کے لیے کیا ہے اللہ اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے۔ آئیے چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ بیچ میں جو لوگ بول رہے ہیں سنیے، ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، کب تک کھڑے رہیں گے؟ ہو گیا، میں نے کہہ تو دیا وہ نہیں بیٹھے، مضبوط لوگ ہیں بھائی وہ۔ آپ چلیے سنیے بس ہو گیا، چلیے شروع کریں صاحب۔ جی چلیے ایک بار سب لوگ ذرا اجازت دے دیں اچھے سے، صاحب حاضر کرتا ہوں۔ جی اچھا ایک گزارش اور ہے، جو یہ اسٹیج پہ پیچھے جو ایک مشاعرہ چل رہا ہے، اور ہاں مہربانی کر کے فیضی رحمان صاحب آپ سے بہت گزارش ہے کہ اسے بند کرائیے کسی طرح، جو لوگ کھڑے ہیں ان تھوڑا سا لحاظ۔ چلیے ایک مطلع سنیے، مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مطلع یوں عرض ہے کہ اب یہ تو نہیں کہتے کہ ڈرنے کے مرنے کے نہیں ہم۔ سنیے بھائی عمران بھائی، اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم، مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم۔ مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، اس بار جو ڈوبے تو ابھرنے کے نہیں۔ بس میں ایسا ہی سناؤں گا اور آپ کو ایسے ہی سننا بھی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں شاعری کا یہی حال ہوتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ تاج پور میں ایسا نہیں ہوگا، آپ پڑھیں اور یہ سن کے دکھائے گا تاج پور۔ کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں تشریف لائیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ایک مطلب اور حاضر کرتا ہوں، آپ لوگ بھائی سنیے، بھائی بھیا
اے بھائی کیا معاملہ؟ دیکھو آپ لوگ آگے کھڑے ہو، آپ کی آواز شاعر تک آ رہی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے نا۔ ایک مسئلہ اور آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ بھی سنیے جی عطا۔ مسئلہ یوں عرض ہے کہ تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے، تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے، تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے، ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے، ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے۔ اب شعر یہ سنانا ہے، ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے، اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو، زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب کیا کہنے ہیں، بابا بابا بابا، اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو، کیا اچھا اور سچا شعر رہا، اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے۔ اور یہ شعر بھی سنیے، پھر میں مخاطب کرتا ہوں ہمارے بھائی ماشاءاللہ سانسد بن گئے ہیں، تو بھائی یہ شعر کام آ جائے۔ اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے، زمین کھود کر دیکھو زمین کے اندر ہی، زمین کھود کے دیکھو زمین کے اندر، زمین کھود کے دیکھو زمین کے اندر ہی، ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے، ہائے 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 ہائے، کیا کہتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو زمین کے اندر ہی، ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے ہوں گے۔ بھائی زندہ باد۔ ایک غزل آپ کو سنانی ہے، اس کے بعد چند شعر ترنم سے سناؤں گا۔ ایک مطلب سنیے، مطلب یوں عرض ہے کہ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، آہا آہا آہا، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، اور کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں۔ شیر سن کے بتائیے گا تاج پور۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت، ارے بھائی واہ 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 واہ، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ، کیا کہنا ہے، مزہ آیا کہ نہیں؟ ایک بار پرزور تالیاں بجا دیں، کیا اچھا شعر پڑھا گیا ہے، اور ایسی اچھی شاعری اب آپ سنتے رہیں۔ مجھے آپ صرف 10 منٹ دے دیجئے ٹائم دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 10 منٹ دے دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے زندگی میں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ پھر سناؤں شعر، کم سے کم عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت۔ اور ایک شعر یہ بھی سنیے، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، دیکھیے آپ کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہوگا، سنیے حاضر کرتا ہوں۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم ہے۔ واہ واہ۔ دیکھیے اگر کسی شعر پہ دائز پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ داد دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ وہ شعر بہت اچھا تھا، یقیناً۔ یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اطلاع ہے۔ پھر سے حاضر کرتا ہوں، شعر سنیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے۔ ایک مطلب اور سناتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ مطلب یوں عرض ہے کہ کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہ شعر سنیے، بہار نے یہ کر کے دکھایا ہے، حاضر کرتا ہوں، سنیے، میں غزل کا آدمی ہوں،
ذرا میں اپنی بات رکھتا ہوں، سنیے اشفاق صاحب، حاضر کرتا ہوں شعر، سنیے. ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے. دیے روشن کریں گے اور دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے. دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے. اور یہ شعر سنیے بہار والوں، زندگی میں اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے سنیے بھائی، ہو گیا آپ کا کام. سنیے. ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو. چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں. ہائے 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 ہائے. چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے. بہت عنایت.